ناظرین، ملٹری کورٹ پر سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ مختلف طبقہ ہے فکر خصوصی طور پر میڈیا میں تنقیدی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس فیصلے کے قانونی پہلوؤں سے قطع نظر ہمیں پاکستان کی داخلی سلامتی کے تناظر میں اس فیصلے کو بڑی باریکی سے جانچنا ہوگا۔ پاکستان اپنے مخصوص محل وقوع اور بین الاقوامی اور علاقائی جیو اسٹریٹجک عمل کی بدولت داخلی اور خارجی سلامتی کے چیلنجز سے نبرد آزما ہے۔ دشمن قوتیں روایتی طریقوں سے پاکستان کی سلامتی کے در پہ ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر قومی سلامتی کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کو عوامی، معاشی اور اس سے بھی زیادہ قانونی سپورٹ اور تحفظ کی ضرورت رہتی ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ملکی سلامتی کے خلاف برسر پیکار دہشت گرد تنظیموں اور ان کے بین الاقوامی سہولت کاروں کے لیے ایک حوصلہ افزا خبر کے طور پر سامنے آیا ہے۔ ہماری قوم اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جہاں بے شمار قربانیاں دے کر دہشت گردی کا راستہ روکا، وہیں قانونی نظام میں موجود سکم نے ان دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ ناظرین، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران یہ بات واضح طور پر سامنے آئی کہ پکڑے جانے والے انتہائی خطرناک دہشت گردوں کو سول عدالتوں کی جانب سے ریلیف ملتا رہا۔ اس ریلیف کی وجہ سے شورش زدہ علاقوں میں دہشت گردی کے شکار معصوم عوام خوف اور قانونی پیچیدگیوں کی بدولت سخت مایوسی کا شکار ہوئے، جس کا براہ راست اثر دہشت گردی کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں پر بھی پڑا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے کی جانے والی خوشی کا اظہار کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ افواج پاکستان اور اس نوعیت کے حساس اداروں میں کثیر تعداد میں سول ملازمین مختلف عہدوں اور حیثیت میں کام کر رہے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر ان سول ملازمین میں کوئی ملکی سلامتی کے خلاف ملوث پایا جاتا ہے تو کیا وہ بھی ہماری سول عدالتوں کے غیر مؤثر اور فرسودہ کارروائیوں کی بدولت سزا سے محفوظ رہے گا؟ حساس اداروں میں کام کرنے والے افراد کو اگر یہ پتہ ہے کہ کسی ملک دشمن کارروائی میں ملوث ہونے کے باوجود وہ قانونی شکنجے میں نہیں آئے گا تو اس کے لیے غیر ملکی متحرک ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں اعلیٰ کار بننا بہت آسان ہوگا۔ ناظرین، جہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کا ملٹری کورٹس کے بارے میں یہ فیصلہ اس ایسے عناصر میں موجود سزا کے خوف میں کمی کا باعث بنے گا یا نہیں؟ ماضی قریب میں کچھ ریٹائرڈ فوجی حضرات اپنے ذاتی، مالی اور سیاسی مفادات کی وجہ سے فوج کی خلاف ورزہ سرائی میں ملوث پائے گئے ہیں۔ کیا یہ فیصلہ اس رجحان کو مزید تقویت نہیں دے گا کہ افواج پاکستان سے منسلک رہنے کی وجہ سے ان افراد کے کیے گئے جھوٹے پروپیگنڈے اور بے بنیاد باتوں کو بھی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے؟ کیا ان کی یہ ہرزہ سرائی افواج پاکستان اور اس سے منسلک حساس اداروں کو کمزور نہیں کرے گی؟ کیا ہماری سول عدالتیں ان افراد کی سرکوبی کرنے کی اہلیت رکھتی بھی ہیں یا نہیں؟ سول اور فوجی عدالتوں کے مابین تقابلی جائزے کرنے والے نام نہاد دانشور فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کو ختم کرنے کو سویلین بالادستی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یہ دانشور اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ فوجی عدالتیں نہ صرف آئین کے تابع ہیں بلکہ ان کے فیصلوں کے خلاف اعلیٰ عدالتوں میں اپیل کا حق بھی موجود ہے۔ ان حقائق کا ادراک رکھنے کے باوجود اگر یہ نام نہاد قانونی ماہرین عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں تو یہ صرف ان کے اندر افواج کے لیے بغض اور کینہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ فوجی عدالتیں بین الاقوامی قابلیت انڈیکس پر 7ویں نمبر پر ہیں، جو اس کی استعداد کار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے برعکس ہماری سول عدالتوں کی کارکردگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ کیسز کے التوا کی وجہ سے آج ہماری سول عدالتیں دنیا میں 136ویں نمبر پر ہیں۔ کیا ایک فعال اور مستحکم نظام والے ادارے کو ایک فرسودہ اور سست روی کا شکار ادارے کے تابع کیا جانا عقل مندی قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پارلیمان جس نے ساری قانون سازی کرنی ہوتی ہے اور اس نے اس سے قبل متفقہ طور پر یہ حق فوجی عدالتوں کو دیا تھا کہ 9 مئی میں ملوث تمام کرداروں کا ٹرائل کرے اور ان سب کو قرار واقعی سزائیں دے، مگر سپریم کورٹ نے اسے سپرسیڈ کرنے کی کوشش کی اور ایک طرح سے اپنی دکان چمکانے کی بھی کوشش کی اور وہ کام کیا جو ان کا سراسر ہے ہی نہیں۔ اور اب ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ حکومت نے سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کو غیر قانونی قرار دینے کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دنیا بھر میں جب بھی کوئی واقعہ یا سانحہ فوجی سالمیت کے حوالے سے پیش آیا ہو تو اس کا ٹرائل بھی فوجی عدالتوں میں ہی چلتا ہے، اور حتیٰ کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی ملٹری کورٹس کے فیصلوں کو تسلیم کرتی ہے، کیونکہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سول ججز کا ایک ٹولہ اپنے رفقا اور قریبی ساتھیوں کو بچانے کے لیے فیصلے دیتے رہیں اور انہیں کوئی پوچھے بھی نہ۔ اس پر ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ فیصلہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گا، کیونکہ اس کا عمل درآمد ممکن ہی نہیں، اور جلد ہی سپریم کورٹ کا نیا بینچ خود اسے ڈسپوز آف کر دے گا۔
ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔